أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق ہی کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ آج کے درس میں 5 آیتیں پڑھی گئی ہیں، انشاءاللہ انہی کی تفسیر اور انہی سے متعلق جو مسائل ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، ان کے پاس جس طرح سے چاہو آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کھیتی میں آدمی فصل پیدا کرنے کے لیے اس میں بیج ڈالتا ہے اور اس کے بعد اس میں فصل اگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اشارے میں کنائے میں اس چیز کو سمجھایا ہے کہ بیوی سے آدمی مباشرت جس طرح سے چاہے کر سکتا ہے۔ اصل میں یہ ایک باطل عقیدے کی رد میں یہ بات اللہ تعالیٰ، ایک باطل عقیدہ یہ تھا کہ اگر بیوی کے پاس آدمی اس طرح سے آتا ہے، یعنی آگے سے نہیں آتا، پیچھے کی طرف سے آتا ہے اس کی اصل شرمگاہ میں ہی جہاں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کا یہ ماننا تھا کہ اس طرح سے اگر کوئی آتا ہے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھینگا پیدا ہوگا۔ بھینگا پیدا ہوگا مطلب اس کی آنکھ میں عیب رہے گا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو رد کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ یعنی جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، اور اس میں
مباشرت کے لیے آدمی جس طرح سے بھی چاہے، جس طرح سے اس کو آسانی ہو، اس طرح سے وہ اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کی تردید کی۔ اللہ نے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور تم اپنے لیے خیر، بھلائی، نیکی کے کام یہ کرتے رہا کرو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مطلب اپنے لیے کچھ آگے بھیج دو۔ اپنے لیے آگے بھیجنے کا کیا مطلب؟ یعنی ہم نیکیاں کر رکھیں تاکہ آگے چل کر کے وہ ہمارے کام آئے۔ جیسے آدمی دنیا کے معاملات میں بہت ساری چیزیں دیکھ کر چلتا ہے اور آگے کی سوچ کر کے وہ کچھ سیونگ رکھتا ہے، آگے کی سوچ کر کے وہ کچھ پلاننگ کرتا ہے کہ آگے ہمیں اس طرح سے کچھ فیس کرنا پڑ سکتا ہے، تو اسی حساب سے آدمی الرٹ رہتا ہے۔ تو اللہ نے آخرت کے بارے میں یہ فرمایا قدموا لانفسکم، کہ تم اپنے آپ کے لیے کچھ آگے بھیج دو، یعنی آخرت کی تیاری کرتے رہو۔ وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ ظاہر آدمی کے دل میں اگر اللہ کا تقوی ہوگا تبھی وہ اپنے نفس پر کنٹرول پا سکتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالے۔ اب شریعت میں اگر کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو وہ کام کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کرے، وہ کام کرنے، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، صدقہ کرنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے۔ تو یہ انسان کی طبیعت اور نفس ایسی ہے کہ اس پر شیطان اٹیک کرتا ہے اور اس کو کھینچ کر کے دنیا میں ملوث کرتا ہے۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری اور آپ کی ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے، دنیا ہی ہمارا اصل مقصد بن جائے، تو شیطان اس پہ لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، تو اب تم اپنے آپ کے لیے، اپنے لیے آگے بھیجو، آگے بھیجو مطلب آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی رہے گا تو آدمی اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھائے گا، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھائے گا، اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے گا، برائی سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ اگر یہ تقوی نہیں ہے، اگر یہ تقوی نہیں ہے تو پھر اس کے اندر یہ جو ایک اندر کی جو طاقت ہے بھلائی کرنے کی یا برائی سے رکنے کی، یہ پھر کمزور پڑ جائے گی۔ یا یہ کہہ لیجئے کہ اگر یہی نہیں ہے تو مطلب کہ تقوی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کرنے کے لیے اور اس کا ایک طرح سے اسے ڈیولپ کرنے کے لیے ہر سال میں ایک مرتبہ پورا مہینہ اللہ نے فکس کر دیا ہے رمضان کا۔ اگر ہم روزے کی حکمت پوچھیں کہ روزہ اللہ نے کیوں فرض کرا تھا، دیکھیے یہ بات کئی مرتبہ سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر ہماری ماں سے زیادہ مہربان، ہم سے جتنی محبت ہماری ماں کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ محبت ہم سے ہمارا رب کرتا ہے، ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کے لیے یہ بہت گہرا بات ہے کہ اس کا بچہ بھوکا رہے، ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کا بچہ بھوکا ہے، اس کا بچہ پیاسا ہے، ماں اس کو برداشت نہیں کر پاتی۔ لیکن کسی خاص مقصد سے اگر ماں کو بتا دیا جائے کہ اس لیے اس کو بھوکا رکھنا ہے، اس لیے اس کو پیاسا رکھنا ہے، اس لیے اس کو یہ چیز نہیں کھلا سکتی ہو، یہ چیز نہیں پلا سکتی ہو، اتنے ٹائم یہ چیز نہیں دے سکتی، اس کو یہ نقصان ہے، تو پھر ماں بھی مان جاتی ہے کہ اگر میرے بچے کا اس میں نقصان ہے تو وہ کام وہ نہیں کرتی ہے۔ ہمارا رب ہمیں بھوکا پیاسا رکھتا ہے، ہمیں کھانے نہیں دیتا، سورج طلوع ہونے صبح صادق سے لے کے اور سورج غروب ہونے تک ہم کچھ کھا نہیں سکتے، ہم کچھ پی نہیں سکتے، ہمیں بھوک لگتی، پیاس لگتی، پھر بھی ہم نہیں کھا پی سکتے۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے اللہ کو ہماری بھوکا پیاسا رہنے سے کیا ملنے والا؟ کچھ نہیں ملنے والا۔ اس کا کوئی مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا بنیادی مقصد اللہ نے کیا بتایا؟ تاکہ تمہاری یہاں تقوی پیدا ہو۔ یہ اتنی اہم چیز ہے۔ جب آدمی کھاتا پیتا نہیں ہے تو اس کا نفس ٹوٹتا ہے، اس کا نفس کمزور پڑتا ہے، اور پھر جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش رکھنے کے لیے کھانا پینا چھوڑ سکتا ہے اور اس کو ہیبٹ پڑتی ہے 30 دن تک مسلسل کھانا پینا اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے، تو اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ گناہ کا کوئی کام اللہ کے لیے چھوڑ دے، یہ نیکی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ یہ ہر سال ایک مرتبہ ہمیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے تاکہ ہمارے اندر، اللہ نے کیا فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، ہم متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، نیکی کرنے والے بنے، گناہوں سے بچنے اور بچانے والے بنے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سال ہمیں موقع دیتا ہے۔ روزہ اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے اور اس کا بنیادی مقصد اسے قرار دیا ہے۔ تو دینی بھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا انکم ملاقوہ۔ ایک تقوی کیسے پیدا ہوگا، ایک بات اور یاد، واعلموا انکم ملاقوہ، تم یہ بات اچھی طرح سے جان لو، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملنے والے،
جب بندے کو یہ احساس رہے گا کہ میں اپنے رب سے ایک دن آئے گا ملوں گا. آدمی اپنے کسی محبوب سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے جب ملنے کا اس کو شوق ہوتا ہے تو اس کی وہ بیتاب رہتا ہے. بہت بہت سارے اس کے یعنی وہ اس کی تیاری کرتا ہے، اس سے ملنے کا اس کو ایک دل میں خوشی کا احساس رہتا ہے. خاص طور پہ آدمی جب سفر پر ہو، کہیں دور دراز گیا ہو، سعودی ہے، قطر ہے، دبئی ہے، کہیں دوسری جگہ پر ہے، اب سال بھر 2 سال کے بعد وہ آ رہا ہے تو ملنے کے لیے اس کے دل میں کتنی امنگیں ہوتی، کتنی اس کے اندر فیلنگ ہوتی کہ کب کتنی جلدی میں مل جاؤں. تو ہمارے دل میں ہمارے رب سے ملنے کا شوق ہونا چاہیے. اور یہ خوبی یہ صرف مومنوں کو نصیب ہوگی کہ ایک دن آئے گا جس کے لیے ہم سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں دیکھنے کے لیے ملیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے، ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم چاند کو چمکتا ہوا دیکھو. اللہ کے نبی نے دیکھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاند تم دیکھ رہے ہو، چمکتا چمکتا چاند دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں کیا کوئی دقت ہو رہی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، بالکل نہیں، تم صاف کلیئر دیکھ رہے ہو. کہا ایسے اپنے رب کو دیکھو گے، یعنی ہمیں دیدار نصیب ہوگا اللہ کا. کافر اس سے محروم ہے، کافروں کو نہیں دیکھنے ملے گا، وہ کافر رب کو نہیں دیکھ پائے گی. مومن کو دیکھنے کے لیے وہاں کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہیں اور مومنوں کے ساتھ آخرت میں خاص ہیں. دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہمیں بھی ملی ہیں، کافروں کو بھی ملی، کھانا پینا ہمیں بھی ملتا ہے، ان کو بھی ملا ہے، گاڑی گھر بنگلہ اور دنیا کے عیش و آرام انہیں بھی ملے، ہمیں بھی ملے ہیں. لیکن جنت سے وہ محروم ہے، اللہ کے دیدار سے وہ محروم ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے سکون سے وہ محروم ہوں گے. تو ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ نے فرمایا اس بات کو تم یاد رکھو، وَاعْلَمُوا مطلب جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملنے والے. اب دونوں چیزوں کو آپ جوڑیں، جس بندے کے دل و دماغ میں یہ بات رچی بسی ہو کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، ایک دن آئے گا میں اس کے سامنے رہوں گا، مجھے اس کا دیدار نصیب ہوگا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رہوں گا، تو میں وہاں کیسی حالت میں رہوں؟ گنہگار بن کے رہوں یا اچھی حالت میں رہوں؟ ظاہر سی بات ہے پھر اس کے بعد آدمی اپنے اندر تبدیلی کرے گا. تو اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. اور پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مومنوں کو بشارت دو، مومنوں کو خوشخبری سناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفتیں ہیں، جن میں سے 2 صفت، ایک صفت ہے بشیر ہونا. اللہ کے نبی کی ایک صفت کیا ہے؟ بشیر ہونا. بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا. اور ایک صفت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نذیر ہونا. نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، یعنی گناہوں پر جو عذاب ہے وہ بتائیں آپ، تاکہ لوگ ڈریں، لوگ اس سے باز رہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا گزر ہوا قبر کے پاس سے، تو اللہ کے نبی ٹھہر گئے وہاں. اپنے صحابہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. اور عذاب کس بات پہ دیا جا رہا ہے؟ بہت یعنی جس بات پہ عذاب دیا جا رہا ہے یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات نہیں جس پر عذاب دیا جا رہا ہے. انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر. ان لوگوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے بہت بڑی بات پہ عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. ایک عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ چغل خوری کرتا تھا، لڑانے کا کام کرتا تھا، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں، یہاں کی بات وہاں، اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. اور ایک دوسرے کو عذاب دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ پیشاب کے چھینٹے سے بچتا نہیں تھا. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ معمولی بات تھی تو اس پر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے فرمانے کا مطلب کہ اس پہ یہ بڑی بات نہیں تھی، مطلب یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ آدمی اس سے بچ نہ سکے، بڑی آسانی سے بچا جا سکتا ہے. یا دوسرا مفہوم شاعری نے ذکر کیا کہ یہ اس کو بڑی بات نہیں سمجھتا، اس کو بہت گمبھیر بات نہیں سمجھتا. جیسے آج بھی بہت سارے لوگ کوئی گناہ بتایا جائے تو اس کو بہت بڑی بات نہیں سمجھتے، معمولی بات سمجھتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ دونوں اس کو بڑی بات نہیں مانتے تھے، معمولی بات مانتے تھے. یا یہ کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ اس سے بچا نہ جائے، امپاسبل کوئی کام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، بڑی آسانی سے آدمی بچ سکتا ہے. اگر آدمی سوچ لے مجھے کسی کی برائی نہیں کرنا ہے، مجھے کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول رکھے تو اس سے بچ سکتا ہے. آدمی جب بھی پیشاب پخانے کے لیے جائے وہ بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے. ہم سب کوشش کرتے بچے رہتے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی دقت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے نذیر ہے. نذیر کا مطلب ڈرا رہے اللہ کی کہ اگر چغل خوری سے نہیں بچو گے اور غیبت کرنے سے نہیں بچو گے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچو گے، جھوٹ بولنے سے نہیں بچو گے، تو قبر میں جب بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے، گھر والے واپس آ جاتے تو پھر وہاں اس کو عذاب دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی ڈرا رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ بشیر ہونا. بشارتیں بھی دیتے ہیں، خوشخبری بھی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی، خوشخبری دی کہ جو آدمی رات میں چل کر کے آتا ہے مسجد میں اور نماز پڑھتا ہے، یعنی نماز فجر کی ادائیگی کرتا ہے، تو اس کو ایک مکمل نور ملے گا.
कंप्लीट हो। जब पुल सरात से आदमी गुजरेगा या कब्र में जब आदमी होता है तो वहां अंधेरा रहता है, वहां उसको रोशनी की जरूरत नहीं कब्र के अंदर, तो वहां उसको रोशनी मिल जाएगी। वहां उस आदमी को जो नमाज का पाबंद, वहां उसको रोशनी मिलेगी। ऐसे ही जब बंदा पुल सरात से गुजरेगा बिल्कुल तारीकी रहेगी, लेकिन मोमिनों को जो ईमान वाले हैं उन्हें अल्लाह ताला वहां रोशनी अता करेगा, उनको दिखाई देगा, रास्ता उनको क्लियर वाज़ेह तौर पे दिखेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर है, नज़ीर है। आपने बहुत सारी नेकियों पे बशारतें दी, खुशखबरियां दी हैं कि ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। ऐसे गुनाह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलर्ट किया है कि इस तरह का अजाब होगा। तो अल्लाह ने फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीन, मोमिनों को बशारत दो। अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम, कि तुम अपनी कसमों को ढाल ना बनाओ। किस बात के लिए? कि तुम नेकी नहीं करोगे और तुम तकवा नहीं इख्तियार करोगे और तुम लोगों के दरमियान सुलह नहीं कराओगे। अल्लाह के नबी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया तुम कसम को ढाल ना बनाओ। क्या मतलब इसका? कसम बंदा खा लिया किसी मौके पर कि अल्लाह की कसम मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। कभी किसी गुस्से में आया हो, कसम खा लिया कि अल्लाह की कसम अब आज के बाद से तेरे दरवाजे पे मैं कदम नहीं रखूंगा, अल्लाह की कसम अब मैं तुझे यानी अब तक जो भी मेरे तेरे रिलेशन थे आज से खत्म। तो कसम अगर बंदा खाता है ऐसी बात पर, ऐसी बात पर कसम खाता है जिससे नेकी की राह बन जाए, तो वो कसम अल्लाह ताला कहते हैं कि तोड़ देनी चाहिए। उस कसम को कंटिन्यू नहीं करना है। कसम खाने अगर आदमी कसम खाता है कि मैं नेकी नहीं करूंगा, मैं तकवा की राह पर नहीं चलूंगा, मैं लोगों की इस्लाह नहीं करूंगा, तो हुक्म क्या है कि फिर ऐसी कसम को बंदा तोड़ दे और कसम का कफारा अदा करे। उस कसम को कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि वो कसम खाई गई है किस बात पर? अल्लाह पर वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तक़ू व तुस्लिहू बैनन नास, कि तुम नेकी नहीं करोगे इस बात की कसम खा लियो, तुम तकवा की राह पर चलोगे इस बात की कसम खा लियो, और लोगों के दरमियान इस्लाह नहीं करोगे इस बात की कसम खा ली। ये जो तीन बातें अल्लाह ने जिक्र, सिर्फ तीन ही बातें नहीं है। मकसद क्या है कि नेकी में कभी भी बंदे ने कोई कसम खा ली है तो उसको कसम तोड़नी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जब मुनाफिकों ने इल्जाम लगाया, बुहतान लगाया उन पर नऊज़ बिल्लाह बदकारी का, तो उस मौके पर कुछ सादा लोग मुसलमान, जिनमें से एक थे मिस्ता बिन असासा रज़ी अल्लाह तआला, उन्होंने भी उसमें यानी उस बुहतान में वो भी शरीक हो गए और उन्होंने भी एक दो बात यहाँ वहाँ कह दी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब पता चला, उन्हें इस बात का इल्म हुआ, तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा। दुख इसलिए पहुंचा कि उनके रिश्तेदार भी थे, एक बात रिश्तेदार थे, दूसरी बात इसलिए भी दुख पहुंचा कि उनके घर का राशन पानी वही देते थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही देते उनके घर का राशन पानी। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसम खा ली कि आज के बाद से मैं इससे कतई ताल्लुक है मेरा, मैं इसे कुछ नहीं दूंगा। तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल, अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आयत नाज़िल की कि अल्लाह ने आपको फज़ल वाला बनाया है, अल्लाह ने आपको दे रखा है, अल्लाह ने आपको नवाज रखा है, आप कसम ना खाओ, आप इस तरह की कसम ना खाओ कि आप उसको नहीं दोगे। यानी आदमी नेकी बंद नहीं कर सकता है और नेकी का रिजल्ट या नेकी का बदला हमें दुनिया वालों से नहीं लगाना है। रिश्तेदारी के ताल्लुक से अक्सर ही मसला आता है कि मैं उसके साथ बहुत अच्छा करता हूँ, उसके साथ बहुत भला करता हूँ, बहुत वो करता हूँ, रहते रिश्तेदार, आप उसके साथ चाहे जितनी भलाइयाँ कर ले, चाहे जितनी उनके खैरखा बन जाए और चाहे जितनी उनके लिए कुर्बानियां दे दें, कभी भी वो आपकी किसी चीज की कदर नहीं करते। तो अब इसका क्या मतलब? हम वो काम किस लिए कर रहे हैं? अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशी के लिए कर रहे हैं। तो उनको देख करके, उनका अमल देख करके हम उसको नहीं रोक सकते हैं। इसी चीज से अल्लाह ने मना किया कि तुम इस तरह की कसम ना खाओ। अगर कभी गुस्से में किसी ने कसम खा भी ले, कसम तोड़ दे वो और कसम का कफारा अदा कर दे, लेकिन उस कसम पे वो बाकी नहीं रह सकता। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला, अल्लाह ताला जानने वाला। बहुत प्यारी बात है कि अल्लाह ताला, तुम जो कह रहे हो, तुम जो बातें कर रहे हो, जो डिस्कशन कर रहे हो, अल्लाह सुन रहा है। तुम्हारे खिलाफ जो लोग बातें कर रहे हैं, अल्लाह उसे भी सुन रहा है, अल्लाह के इल्म है। और अल्लाह अलीम है, जानता है अल्लाह ताला तुमने जो नेकी की है, जिस जज्बे से की है, अल्लाह को उसकी कदर है, अल्लाह को उसकी कदर है, उसका बदला अल्लाह देगा। दुनिया वालों से बदले की उम्मीद रख करके आदमी कभी मायूस भी हो जाता है, वहां से कभी बदला मिलता भी नहीं, कभी मिल भी जाए ये कभी ना भी मिले, तो उसमें हमेशा आदमी बेचैन रहेगा। इसलिए बदले की उम्मीद लोगों से नहीं लगानी चाहिए, अल्लाह ताला से लगानी चाहिए, ताकि बंदा वो काम कंटिन्यू कर सके। उसके बाद अल्लाह ताला ने कसम के कुछ मसाइल बताए। अल्लाह ने फरमाया ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम
واللہ غفور حلیم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ قسمیں ان قسموں پر نہیں کرے گا جو تم پختگی کے ساتھ نہیں کھاتے ہو۔ اصل میں قسم کی دو قسمیں کر دی اللہ تعالیٰ نے، دو طرح کی قسم ہوتی، ایک قسم جو بندہ پورے ہوش و حواس میں کسی بات کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھاتا کہ اللہ کی قسم، اور اس کے بعد پھر وہ کہتا میں ایسا کروں گا یا نہیں کروں، اور ایک قسم کو اللہ تعالیٰ نے قسم لغو قرار دیا، قسم لغو، ایک قسم کو قسم غموس اور ایک کو قسم لغو۔ قسم لغو مطلب یہ جو کسی کی ہیبٹ پڑ جاتی، عادت پڑ جاتی بات میں کہنے کی، اللہ کی قسم، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر رکھا ہے، حالانکہ اس پر بھی عیب ہے، وہ بھی عیب کی بات ہے، آدمی اپنی عادت سدھارے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچپن میں تربیت نہ ہو یا سرکل اچھا نہیں تھا، یا ایسے ہی گھر میں کسی کی عادت پڑی تھی، بچے وہاں سے سیکھ لیتے، اب وہ بات میں ان کی زبان سے نکلتے رہتا اللہ کی، اب اگر سب پہ کفارہ ادا کرے تو ان کی پوری زندگی کفارے میں چلی جائے گی۔ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اسے معاف کر رکھا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، جو دل کے پختگی ارادے کے ساتھ قسم کھاؤ گے اس پر گرفت ہے۔ گرفت مطلب اس پر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ تم جو قسم کھا رہے ہو کیسی کھا رہے ہو، کس بات کی قسم کھا رہے ہو، لیکن جو قسم لغو کی عادت پڑی ہوئی ہے اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں۔ کوئی پکڑ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں ابھارا جا رہا ہے کہ تم کثرت سے قسم کھاؤ، یہ تو اللہ کا ایک احسان ہے، اللہ کا ایک احسان ہے کہ اللہ نے تمہاری اس عادت یا ہیبٹ کو وہ اصل ایکچوئل نہیں مانا کہ تم نے قسم کھا لی، بات ختم، اب تم نے قسم کھایا تو اب تم یہ بھر کے دو یا نہ بھر کے دو، یا تمہیں ایسا کرنا ہے تمہیں ویسا کرنا ہے، ایسا نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ بندہ بات پہ قسم کھائے، یہ ناپسند ہے۔ لیکن اگر کسی کی ہیبٹ پڑی ہوئی ہے اور وہ عادتاً کسی بات پہ قسم کھا لیتا ہے تو اس کو قسم کا کفارہ نہیں ادا کرنا ہے، یا اس پہ اس کی گرفت نہیں ہے۔ البتہ پورے ہوش و حواس میں اگر آدمی قسم کھاتا ہے تو اس پر اس کی گرفت ہے، اس نے جس بات کی قسم کھائی ہے اس کو وہ کام پورا کرنا ہے۔ اور اگر قسم نیکی نہ کرنے کی قسم کھانے کی، نیکی نہیں کروں گا، تو اب وہ قسم پورا نہیں کرے گا، قسم توڑے گا اور قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ناگزیر ہو جائے، قسم کھانا ضروری ہی ہو جائے، تو کس کی قسم کھائے؟ اللہ کی قسم کھائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ اللہ کی قسم کھانا، اللہ کی صفات کا قسم کھانا، جیسے بندہ کہتا ہے اللہ کی قسم، یا بندہ کہتا ہے میرے رب کی قسم، یا بندہ کہتا ہے رحمان الرحیم کی قسم، یا بندہ کہتا ہے کعبہ کے رب کی قسم، تو یہ سب کون ہے؟ صرف ساری باتیں کس کی طرف جا رہی ہیں؟ اللہ کی طرف جا رہی ہیں۔ ایسے ہی قسم کھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں ماں کی قسم، کچھ لوگ کہتے ہیں دھندے کی قسم، کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں کی قسم، یہ ساری قسمیں جائز نہیں ہیں۔ ایسی عادت اگر پڑی تو عادت ختم کرے آدمی، یا جان بوجھ کے کرتا ہے تو توبہ کرے۔ سب سے عظیم ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ ہی کے لیے زیب ہے کہ بندہ اللہ کی قسم کھائے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا۔ اب آگے اللہ نے فرمایا واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ حلیم۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جو بات بتاتا ہے نا، آیت کا اس سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، بہت گہرا تعلق۔ جب اس کو اس سے جوڑ دیتے ہیں نا تو پھر اصل میں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کیا ہے۔ اب قسم کے بارے میں اللہ نے بتایا، پھر اخیر میں اللہ نے واللہ غفور حلیم، دو باتیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، غفور کا مطلب، غفور کے معنی ہاں کثرت سے معاف کرنے والا، کثرت سے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ مطلب کیا نکلا کہ اگر کسی نے قسم کھا لی ہے، کسی نے قسم کھا لی ہے، توبہ کر اللہ سے کیا کر لے، معافی مانگ لے، یہ مطلب بات۔ پیچھے جو بات بتائی گئی تھی آگے اللہ کی صفت بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اگر اس میں ملوث ہو گئے، تم نے ایسا کر لیا ہے، تو اب تم کیا کر لو، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ حلیم، اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ حلیم کا مطلب اللہ تعالیٰ کوئی کام جلدی میں نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم ہونا، اللہ جو بھی کرتا ہے اس پہ بندے کا بھلا ہوتا ہے، بندے کو اس پہ فائدہ ہوتا ہے، بندے پہ اس میں رحم ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی چیز ایسی لگتی ہے کہ ہمارے خلاف ہے، ہمارے اگینسٹ ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یا یہ تو میرے لیے مصیبت ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ہم اپنے علم، اپنے تجربے، اپنی نالج کے حساب سے اندازہ لگائیں، لیکن حقیقت اس کے خلاف رہتی ہے۔ جیسے ایک مثال دوں گا، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام، بڑا نام ہے مریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی بہت ہی پرہیزگار بندی اور نیک بندی۔ اب وہ حاملہ ہو گئی، ان کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے پھونک ماری اور ان کے پیٹ میں بچہ، اور بچہ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔
اب وہ کنواری لڑکی، ان کی کسی سے شادی نہیں ہوئی، ان کے لیے تو بہت بڑی مصیبت ہو گئی نا، بہت بڑی مصیبت ہوگی. کیا بولوں کسی کو؟ ارے ایک بدکار عورت رہتی ہے تو اس کو تو پتا ہوتا کہ میرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے، لیکن ایک پرہیزگار نیک عورت، کسی سے اس کا کوئی جسمانی تعلق نہیں، اس کے باوجود اس کے پیٹ میں بچہ، تو اس کے لیے تو ڈبل مصیبت ہے. ڈبل مصیبت یہ کہ جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں، اس کے لیے لوگ اس کو بلیم کریں، جو گناہ اس سے ہوا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. سورہ مریم میں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے بات کو کوٹ کیا. انہوں نے کہا اے اللہ، کاش اس سے پہلے میں مر گئی، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر گئی. اچھا، ان کو پتا ہے کہ ان کے پیٹ میں کیا ہے؟ ان کے پیٹ میں ایک نبی پڑ رہا ہے، ان کے پیٹ میں ایک نبی پڑ رہا ہے، اور اللہ کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، کھاؤ پیو، مطلب اپنا خیال رکھو، اپنے بچے کا خیال رکھو. بچہ پیدا ہوگا تو کہہ دینا کہ اسی سے بات. کوئی جب کہے گا نا کہ کس کا بیٹا، تو کیا کہا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت مریم کو جب لوگوں نے دیکھا گود میں بچہ لے کر کے آ رہی ہے، تو کہا ارے تو اچھے خاندان سے ہے، اتنا اچھا تیرا خاندان ہے، تیرا بھائی اچھا، تیرا باپ اچھا ہے، یہ تو کہاں سے لے کر کے آئے؟ سب کو پتا تھا کہ شادی نہیں ہوئی، تو انہوں نے صرف اشارہ کیا، بس ایسے اشارہ کیا بچے کی. فاشارت الیہ، قرآن میں کیا فاشارت الیہ، انہوں نے اس پہ اشارہ کیا. تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے ہم کیسے بات کریں گے، کیا بیوقوف بنا رہی. تو اتنے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بول پڑے. کیا کہا انہوں نے؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. سنو دیکھو، میں اللہ کا بندہ ہوں. پہلی بات، میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ. انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی، میں نے مجھے نبی بنایا. تین باتیں انہوں نے کی. ماں کی گود میں اور بول پڑے. اب آپ تھوڑا سا ریورس جائے، تھوڑا سا ریورس جائے. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نالج، اپنی جانکاری کی حد تک اس کو ایک مصیبت سمجھ رہی تھی کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، میں کیا کروں. لیکن اللہ حلیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ تدبیر کرتا ہے، اللہ بندوں کی مصیبتیں دور کرتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ آگے ہونے والا ہے، اس لیے اللہ نے ڈھارس بتائی حضرت مریم علیہ السلام. ایسا ہی ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں، فائنینشلی مسائل آتے ہیں، گھریلو مسائل آتے ہیں، دوسرے مسائل. اگر ہم متقی ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، اس کے باوجود اگر مصیبتیں آ رہی ہیں تو یہ سمجھیں کہ سب میں اللہ کا خیر ہے، سب میں خیر ہے. ہاں، ہم گنہگار ہیں اور بدترین زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے دور ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ چیزیں عذاب بھی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ عذاب بھی ہوتی ہیں. اب فرعون کا دیکھو، فرعون بہت خوشی خوشی میں تھا. فرعون کوئی خوش فہمی بتا رہا ہوں، فرعون اس خوش فہمی میں تھا کہ ہم تو پکڑ لیں گے بنی اسرائیل، موسیٰ ان کو دوڑاتے ہوئے آ رہا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ پوری بنی اسرائیل وہ دریا میں سے پار کر رہے تھے. تو فرعون تو بڑا خوش ہے کہ ہم بھی ایک دم پیچھے پیچھے ہو گئے، اب پکڑے گے، تب پکڑے، ایک دم قریب آ گئے. وہ تو خوشی میں ڈوبا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا کرتا ہے؟ چاہتا ہی تھا کہ تم دریا کے بیچ میں آ جاؤ. اور اس کے بعد جب بیچ میں پہنچا ہو، بنی اسرائیل پورے پار ہو گئے، تب اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ پھر سے مل جاؤ. تو کبھی آدمی کسی چیز کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور وہ چیز بالکل الٹا ہوتی، وہ ہر قدم تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور بڑی خوشی خوشی سے جاتا ہے. اور کبھی آدمی کو یہ لگتا ہے کہ ساری چیزیں میرے اگینسٹ سے، میں بربادی کی طرف جا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اچھائی کی طرف جا رہا ہوں. تو ہمارا علم محدود ہے، ہم سب کا علم محدود ہے. ہمیں اتنا ہی دکھتا ہے، اتنا ہی ہم سوچ پاتے ہیں، اتنا ہی ہم سمجھ پاتے ہیں جتنا ہمیں نالج ہے، علم ہے. اس سے زیادہ ہم نہیں سوچ پاتے، اس سے زیادہ ہمارا دل و دماغ کام نہیں کرتا ہے. جب وہ چیز ہو جاتی ہے، گزر جاتی ہے، اور آدمی ریورس میں جا کے چیک کرتا ہے، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہتر ہی ہوا، میرے حق میں یہ اچھا ہی ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے. حلیم مطلب اللہ کے یہاں کوئی کام گڑبڑ نہیں ہوتا ہے. بندے کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی جلدی نہیں کرتا. ہم سے اور آپ سے گناہ ہوتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد بھی ہم بالکل صحیح سلامت رہتے ہیں، کیونکہ اللہ حلیم ہے. اللہ جلدی سے سزا بھی نہیں دیتا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، بندہ احساس کر لے، بندہ میری طرف پلٹ کر کے آئے. ہاں، کچھ گناہ ایسے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی اگر بندے نے توبہ نہیں کیا. خود میں ایک چیز ہے قطیعۃ الرحم، رشتہ داریوں کو توڑنا. آدمی اگر اپنے رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، چچا ماما خالہ پھوپھو، جو بھی رشتے الگ، اگر اس کی آدمی پرواہ نہیں کرتا ہے، پرواہ نہ کرنا مطلب کہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کس سے بات چیت ہے، کس سے نہیں ہے، کس سے
ہاں آدمی کا جھگڑا ہو گیا ہے اور سالوں سے بات بند ہے، تو اگر آدمی اور اس میں اس کی غلطی بھی ہے، کبھی کبھار غلطی اس کی نہیں رہتی، سامنے والے کی غلطی رہتی ہے، آدمی ایک دو مرتبہ کوشش کی بات کرنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، لیکن سامنے والا ہی ڈٹا اپنی ڈٹائی پر، تو یہ بری ہو گیا، اب اس کی کوئی غلطی نہیں، اس نے اپنی طرف سے کوشش کر لی، دل کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کر لی، اور کوشش کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا بھی رہتا ہے، یہ بھی نہیں کہ ایک مرتبہ بول دیتا بات ختم، وہ نہیں بولتا تو میں نہیں بولوں گا، اور پھر 3 سال 4 سال سے بھائی سے بات بند ہے، بہن سے بات بند ہے، نہیں، کوشش بھی کرتا رہتا ملنے کی، تو اب اس پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن اس پر عذاب آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے اس پہ دنیا کا عذاب آئے گا، آخرت کا عذاب ایکسٹرا ہے، آخرت کا عذاب الگ سے آئے، ایسے ہی خیانت کا عذاب، خیانت، کوئی امانت تمہارے پاس رکھی، تم نے خیانت کر لی، تو فائنینشلی طور پر تمہیں اس کا عذاب آئے گا، اب آدمی کو لگتا ہے میں تو اتنا دماغ چلاتا ہوں، میں تو اتنی تدبیریں کرتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، پھر پریشان ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہے، وہ اللہ نے کہا عذاب آئے گا تو عذاب آئے گا، آدمی توبہ کرے، اس سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، عذاب کو روک لے، یعنی اللہ سے کہہ کر کے کینسل کروا دے کہ اللہ مجھے عذاب مت دے، میں توبہ کر لیتا ہوں، میں معافی مانگ لیتا ہوں، اور میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، تو توبہ کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے معاف بھی کر دیتا ہے، عذاب ٹال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی وہ جو ٹائم گزرا اس گناہ کو کرنے میں، یا جو اس گناہ کو انجام دینے میں، اسے بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نیکیاں بنا دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کی جب بات آئے گی تب اللہ تعالیٰ وہ کرے گا، لیکن آدمی اپنی ڈھٹائی پر لگا رہے گا اور اپنی ضد میں لگا رہے گا تو اللہ تعالیٰ عذاب بھی دیتا ہے، بہرکیف اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ کسی کام کو فوراً نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں جو بندے کے لیے مفید رہتا ہے ویسا اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، موقع دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، کہ جن لوگوں نے اپنی بیویوں سے ایلا کر لیا ہے تو اسے 4 مہینے تک روک کے رکھیں، 4 مہینے تک اس کی مدت ہے، فإن فاؤوا، اگر اس کو پورا کرتے، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بے شک غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ایلا، ہم لوگوں نے خلا کا نام سنا ہے، طلاق کا نام سنا ہے، نکاح کا نام سنا ہے، ایلا کا نام سنا ہے اس سے پہلے؟ ایلا کیا ہوتا ہے؟ ایلا بھی ایک چیز ہے جو ہمارے یہاں مطلب اچھی بات ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے، لیکن آدمی ضرورت پڑے تو اس کو کر سکتا ہے۔ ایلا مطلب یہ کہ اگر بیوی کو سدھارنے کے لیے، بیوی کو صحیح راہ پر لانے کے لیے، بگڑی ہوئی بیوی ہے، کبھی آدمی کو اس سے بات چیت بند کرنا پڑے، اس سے تعلق کم کرنا پڑے، ختم کرنا پڑے، 3 دن 4 دن 5 دن کے لیے بالکل آدمی کوئی بات نہیں کرتا، اس کی تربیت کے لیے، اس کو صلح اس کو کرنے کے لیے، یا 1 مہینہ تک کوئی کانٹیکٹ نہیں، لوگ کرتے بھی ہیں لیکن غصے میں کرتے ہیں، اس کو شرعی مسئلہ سمجھ کے نہیں کرتے، ایسے اپنے طور پہ کرتے ہیں، لیکن یہ شریعت میں بھی ہے کہ اگر ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو تعلیمی کارروائی کرنے کی، مطلب بیوی کو سدھارنے کے لیے، آدمی نے اسے بستر الگ کر لیا، بات چیت بند کر دی، اس سے دور رہ رہے، اب یہاں وہ والی حدیث نہیں فٹ کریں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کسی سے بات نہیں کر سکتے، مطلب 3 دن سے زیادہ بات نہ بند کرے، وہ الگ اس میں مسئلے میں ہے، یہاں اجازت ہے، آپ اس سے بات چیت نہ کرو، آپ اس کا یعنی اس کے راشن پانی کھانے پینے کا انتظام ہو تو آدمی پورے مہینے کا کرتا ہے، کہ کبھی ایک ساتھ کرتا ہے، اس پہ ظلم نہیں کرنا ہے، اپنی ناراضگی جتانی، اپنی ناراضگی جتانی، آدمی 1 ہفتے بات نہیں کیا، 2 ہفتے بات نہیں کیا، وہ بے چین ہوگی، پھر اپنی پریشانی رکھے کہ اگر تم نے اس فلاں چیز کی اصلاح نہیں کی تو پھر تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ابتدا ہے، شروعات ہے، سدھر جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آدمی فرق پڑتا ہے، خاص طور پہ جب میاں بیوی محبت ہو تو فرق پڑ جاتا ہے، چاہے شوہر نہ بات کرے چاہے بیوی نہ بات کرے، دونوں مل کے اپنے مسئلے کو حل کر لیتے، لیکن اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کہا کہ یہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں کر سکتے، 4 مہینے سے زیادہ نہیں، اس کے اندر آپ کو اپنا معاملہ سالو کرنا ہے۔ ایلا یہ طلاق نہیں ہے، طلاق میں تو جدائی ہو جاتی ہے، اس میں طلاق نہیں کرنا، خالی ایسی بات چیت سے بند کرنا، لیکن اب کوئی آدمی اس کا مس یوز اگر کرنے لگے، شریعت کے اس حکم کا مس یوز کرنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے مجھے طلاق بھی نہیں دینی ہے اور میں ایسے ہی رہوں گا، تب تو وہ بیچارے کی زندگی برباد ہو جائے گی، دونوں کی زندگی برباد ہے، بچوں کی زندگی برباد ہے، تو اس لیے اس میں ایک لمیٹیشن رکھی گئی، تربص 4 اشہر، صرف 4 مہینے تک، 4 مہینے سے زیادہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، اور آدمی نے قسم کھائی تھی کہ چلو میں 1 مہینے کی ایلا کر لیا، 1 مہینے کے لیے، 1 مہینے تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن بات بن گئی، تیسرے چوتھے دن 5ویں دن بن گئی، تو اب قسم کھا لیا تھا اس میں، تو اب وہ قسم توڑ دے، اب قسم کا کفارہ ادا کر دے، روزہ رکھ لے یا مسکینوں کو کھانا کھلا دے، تو اس طرح سے اس چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک چیز ہے، اس کو کبھی ضرورتاً آدمی کو استعمال کرنا پڑے تو یہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے اور رحم
کرنے والا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ. لیکن اگر ایلا سے بھی بات نہیں بنی، آدمی نے سدھارنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی بات نہیں بن رہی ہے اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے طلاق دینا ہے، تو پھر وہ طلاق کی پرکریا یا طلاق کا جو معاملہ ہے وہ پھر آگے بڑھے گا. جو اس کا پروسیجر ہے انشاءاللہ کیا ہے، کیسے ہے اور کیا شکلیں بنتی ہیں، کس طرح سے اس میں لوگوں میں کنفیوژن ہے، کیا غلط فہمیاں ہے، وہ بات انشاءاللہ اگلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پورے دین پر عمل کرنے والا بنائے. آمین تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو جو قسم کا کفارہ ہے جی کیا؟ ہاں ایک السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال جواب. ہاں ایک سوال آیا ہے. تو یہاں پر میں یہاں کا ریکارڈنگ سٹاپ کر دیتا ہوں. ٹھیک.